یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ بات تھی. وَإِلَّا لَكَانَ مَسْعُونًا شَرًّا مَنْصُورًا مَا تَرَكَ مَخْذُولًا. کوئی نہ سمجھے کہ حسین اللہ کا پیارا ہوتا تھا اللہ مدد کیوں کرتا. فرماتا اللہ چاہتا تھا کہ ان کو جنت میں شہیدوں کا درجہ دے، ورنہ وہ ہر طرح اللہ کی حفاظت میں تھے اور وہ کوئی رب کے راندے ہوئے نہیں تھے. بل دعا الیہ مخذوبا بخضاب. اللہ نے 58 سال کی عمر میں جب انہوں نے مہندی سے داڑھی رنگی ہوئی تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، اس وقت اپنی طرف بلا لیا. ومصبوغا بصبغ تراب، اور مٹی میں ان کا جسم روندا گیا. لیسیرا کا بھی ابا تراب عنہ محظورا. یہ سب کچھ ان کے ساتھ اس لیے پیش آیا کہ جیسے ان کا باپ اللہ کے بارگاہ میں پہنچ گیا، یہ بھی وہاں پہنچے. ہاں تو فرماتے ہیں فل ویل کل الویل. سن لیں اہل حدیث لکھ رہا، یہ آپ کس طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں؟ اور دوسرے لوگ کو ہیلے بانے بناتے تھے. اہل حدیث کب کہتے تھے؟ فتاویٰ سنائیہ میں نے درمیان میں قدم اٹھائے جب لوگوں نے کہا، کئی لوگ کہتے نہیں یہ مسلمانوں کی لڑائی تھی، تو فرمایا طلحہ زبیر علی کی لڑائی مسلمانوں کی نہیں تھی، وہ شہید نہیں گرے گئے لوگ. کہاں سے تم نے یہ بات بنائی ہے کہ مسلمان ماریں تو شہید نہیں ہوتا؟ امام کی شہادت عظمیٰ ہے. اور وہاں یہ فرمایا کہ فاسق مجاہر کی بیعت سے انہوں نے انکار کیا تھا. فاسق مجاہر ایک چھپے بدکار ہوتے، فرمایا ننگا چٹا بدماش. حسین اس کی بیعت کیوں کرتے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے امام حسین نے چاہیے تو آپ دیکھ لیں فتاویٰ سنائیے. تو یہ پھر آخر میں بددعا کرتے ہیں ظالموں کے لیے، یہی آپ بھی کریں. فل ویل کل الویل للاشرار الاشقیاء الظالمین. ان شریروں، ان پلیدوں اور ان ظالموں کے لیے تباہی اور ہلاکت ہو. الذین فعلوا بمحبوب المؤمنین کل مجمعین ما فعل. جب کہ انہوں نے مومنوں کے محبوب مسلمانوں کے پیارے کے ساتھ وہ کیا جو کبھی نہیں کافر کر سکتے. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ وَالْعَذَابَ الْمُهِينَ. اللہ تعالیٰ ان پر رسوائی کا عذاب دے اور عذاب مہین دے. فَلَمَّا وَحَشَتْ هَذِهِ الْفِتْنَةُ الْقُلُوبَ وَنَفَّرَتْهَا وَجَرَتْهَا غَضِبَ الْجُهَّالُ وَالْعَوَامُ غَضَبًا شَدِيدًا. اب آگے کہتے ہیں کہ اس سے لوگ جو ہے نا عوام وہ رنج میں آ گئے اور غصے میں آ گئے کہ معاویہ یہ کام نہ کرتا تو نوبت یہاں تک کیوں پہنچ گئی. آگے وہ صفائی دیتے ہیں کہ کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھاتا. نوح کا بیٹا برا تھا، آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا جو قتل کیا، باپ کسی وہ بیچارے پھر جان چھڑاتے ہیں کہ معاویہ بیچارے کا قصور نہیں، بیٹے نے یہ کام کی، بیٹے کی نہیں صفائی دی. بالکل سب کچھ لکھا. یہ یاد رکھ رہے ہیں مفسق معاویہ من الفرقۃ الغاویہ، جس کا نام ہی ہے کہ امیر معاویہ کو فاسق کہنے والے گمراہ ٹولے، اس کتاب میں جس میں شک بھی نہیں ہو سکتا کہ شیعہ نہیں، شیعہ کوئی نہ اس قسم کی بات ہے. اب آخری حوالہ جو ہے نا کہ دیوبندیوں نے کیا کہا. اب دیوبندی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مولانا قاسم نانوتوی تحقیق نہیں کر سکے، وہ پلیز کہتے ہیں اور تم ناخلف ہو، تم اس علم کا ایک ذرہ بھی نہیں جانتے جو ان کو نصیب تھا. تحقیق تھی، تم جھوٹے ہو، تم نے صرف شیعوں کی ضد میں یہ بات کر لی ہے، کوئی علمی بات نہیں. یہ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند پہلی جلد عزیز الفتاویٰ حکم لعنت بر یزید. تو فرماتے ہیں راج عند اہل سنت والجماعت 8 صفحہ عدم تکفیر بعد میں لعن یزید ہے کہ ہمارے نزدیک زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کو کافر نہ کہا جائے، لعنت نہ کی جائے، اگرچہ در ظلم و جور و تعدی و فسق و کلام نہیں، مگر اس کی ان باتوں میں کہ وہ ظالم تھا، سیدھے راستے سے ہٹا ہوا تھا، اس نے انتہا درجے کی زیادتی کی اور فاسق تھا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، مگر اس سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا، اس لیے کافر کہنے سے ہم رکتے ہیں. مگر ان چیزوں میں کلام نیز کوئی بحث ہی نہیں ہے، نہ کوئی کر سکتا، صرف شرارتی لوگ کریں گے، بالکل حق ہے. آخری حوالہ، یہ کتاب صرف مجھے ملی مکہ معظمہ سے اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں، مجھے ایسی کتابیں ملی. اعلیٰ واسم والقواسم ناگر ابن الوزیر کی ملتی، میں نے کئی بار بیان کیا میری عمر ضائع جاتی، اور یہ بھی کتاب نہ ملتی. یہ یمن میں تھے صالح بن محمد مقبلی، وہاں مناظرے ہوئے، مکہ میں آ گئے، وہاں بھی بہت مجتہد اور سلفی عالم تھا. العلم الشامخ فی ایثار الحق علی الآباء والمشائخ، کہ میں نے اونچا جھنڈا کھڑا کر دیا کہ نہ میں باپ دادوں کو جانتا ہوں نہ استادوں کو جانتا ہوں، جو اللہ رسول نے کہا وہ مانتا ہوں. اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ غزالی جو ہے نا اس نے کوئی ہیلے بہانے بنایا کہ چلو یزید کا یہ ذرا جیسا. آپ صرف یہ سن لیں. فرماتے ہیں ولا یدری وما یحون صنع یزید اللہ مخذول ادرک کوشش کا 239واں پڑھنا تو بہت تھا مگر وقت نہیں رہا. فرماتے ہیں یزید کی کرتوتوں کو جو معمولی ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں اس نے اس لیے کی وما یحون صنع یزید کے کرتوتوں کو جو ہلکا بنانے کی کوشش کرے گا وہ کون ہوگا؟ اللہ مخذول، جو اللہ کے دربار سے دتکارا گیا ہے. ادرکت الشقاوہ، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت نصیب ہو گئی ہے. فی مشارکتی بتوام المرضیات، وہ اس کے سارے گناہوں میں شریک ہو گیا.
جو اس نامراد نے ہلاکت والے کیے تھے. فَإِيَّاكَ وَالتَّفْرِيطَ وَالْإِفْرَاطَ, ڈر جا نہ زیادتی کرنا کمی کر, وَلَٰكِنَّ الصَّبْرَ مَعَ الْقَبْضِ وَالْجَمْرِ, مگر افراد تفریط سے بچنا اس دور میں ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا. سیما ما تراک من الجہل کزماننا ھذا, ہمارے زمانے میں جہالت بہت ہوگی اس لیے کوئی اس طرح کی بات کرتا. اور امام غزالی کا بھی کہا, اس کے حوالے بہت دیتے ہیں, آگے پیچھے غزالی کو گمراہ کہتے ہیں اس کی کتابیں جلا دو, یہ اہل حدیث کہتے ہیں. مگر اس میں ذرا اس نے نرمی کی, صوفی تھا, اس نے کہا یار ابلیس کو بھی اگر ساری عمر لعنت کرے تو اللہ پوچھے گا. درویش تھا, ہمیں لعنت کا کیا, مگر ظالم مانتا تھا. مگر یہ کہتے نہیں, تھوڑی رعایت دی اس نے, کہتا لعنت نہ کرو. تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں من جملۃ المحسنین لہ حجۃ الاسلام الغزالی, کہ امام غزالی نے بھی تھوڑا بہت کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں یہ ولیکن فی تصرفاتہ کلھا کہاتب اللیل, مگر غزالی جو ایسے ہی ہے جیسے رات کو کوئی شخص ایندھن اکٹھا کرتا ہے. یجمع فی حتب الحیۃ والعقرب ولا یدری, وہ بیچارے کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ لکڑی ہاتھ آ گئی, یہ سانپ, وہ اندھا ہے, اس کو کوئی علم نہیں, اس لیے وہ بیچارہ کیا کہہ سکتا. یہ سارے صفحے پڑھنے ہیں کہ یزید پلید ملعون ایسا تھا, اور جو اس کے کام کو ہلکا بناتا ہے نا کہ نہیں کوئی بات نہیں فرماتے, اس کے سارے جرموں میں شریک ہے, اور وہ بھی مخزول ہے. ادرا کوشش کرا, اللہ کی مار پڑ گئی اس کو اور لعنت کا مستحق ہو گیا. یہ عالم شام ہے. ساری کتاب پڑھنے کی اتنے تحقیقی مسائل ہیں. اور آخری بات جو اس کی ہے نا وہ ایک بیان کر دوں, اس سے تعلق نہیں مگر ہے تعلق. شیخ نے کہا کہ میں نے دیکھا سارے گروہوں کی کتابیں پڑھی, مجھے یہ نظر آیا کہ یہ جو علم کلام کی کتابیں کہ معتزلہ یہ کہتے ہیں, خارجی یہ کہتے ہیں, شیعہ یہ کہتے ہیں, سنی یہ کہتے ہیں, یہ لکھنے والوں کے اپنے دماغ میں ہی ہیں. دنیا میں ایسے کوئی بندے نہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں, اپنی طرف سے گھڑے ہوئے بیان کرتے رہتے ہیں. معتزلہ کہتا میں ملا ہوں, کوئی ہے اسلام نہیں کہتا, وہ عالم ہے سارے, خود ہی ایک تصویر غلط بنا لیتے ہیں. اس لیے میری آپ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ شیعوں کی اپنی کتابیں پڑھیں, یہ مناظر جو ہے ان کی نہ پڑھیں. شیعہ جو ہے اہل سنت کی اچھی کتابیں پڑھیں, مناظروں کی کتابیں نہ پڑھیں, وہاں شکلیں بگاڑی ہوئی ہیں. اسی لیے یہ جنگ نہیں ختم ہوتی, ورنہ اصل کتابیں کوئی پڑھے گا سبحان اللہ سینے سے لگا لے گا کہ نور ہی نور ہے, نور ہی نور ہے. جب ہوں گی موضوع اور غلط باتیں, وہ سنیوں کی کتابیں میں جعلی روایتیں ادھر بھی ہیں, ان کو چھانٹنا ہے. وہ دونوں گروہوں کے علماء کہتے ہیں ضعیف ہے ضعیف ہے, ان کو ردی میں پھینکو, جو اصل ہے ان کو لے لو, اگر صلح نہ ہو تو مجھے پوچھ لو. صرف شرارت ہے ضعیف روایتوں کی. اور ایک بات آخر میں کہہ دوں کہ میں نے یہ رپورٹ پڑھی, خلافت راشدہ کانفرنس 3 محرم کو ہوئی, مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب کی سرپرستی میں وہاں حدیث علماء آئے تھے. اس کی رپورٹنگ میں کہا گیا کہ انہوں نے کہا ہم چاروں خلیفوں کو مانتے ہیں, جو ایک خلیفے کو بھی نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج. بالکل غلط فتویٰ, جھوٹا فتویٰ ہے یہ, کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. خلیفوں کو ماننا دین کوئی نہیں ہے, کوئی مانتا ٹھیک ہے, کوئی نہیں مانتا. اسلام سے کیوں نکل جائے گا؟ کتنا جاہلانہ فتویٰ آپ لوگوں نے دیا. آپ سے تو مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اچھے تھے, جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے والد نے اس پر پوری کتاب لکھی, اس کا نام لکھ دیا اور کہا سن لو, ہمارے نزدیک حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت قطعی طور پر صحیح دلائل سے ثابت ہے کہ واقعی وہ امت کے چنے ہوئے امام تھے. مگر جو اس کا منکر ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ مسئلہ ضروریات دین سے نہیں, شروع سے جھگڑا پڑ گیا. کچھ لوگوں کو شک ہو گیا, حضرت علی ان کا گروہ ناراض ہو گیا. ہم کہتے ہیں وہ بعد میں انہوں نے صلح کر لی, وہ کہتے ہیں صلح نہیں کیا حالات کی مجبوری سے وہ چپ ہو گئے, اس لیے یہ بات پڑ گئی جھگڑے میں. اب ان کو کافر نہیں کہہ سکتے, پڑھنے کے قابل فتویٰ. تو ایسے فتوے نہیں دینے چاہیے, اور دینا ہے تو یہ فتویٰ پھر حکیم جو ہے نا فیض عالم صدیقی, جس کی کتابیں آپ کے لیے آپ تورات اور انجیل ہے, آپ سب مولویوں کے پاس وہی ہیں سارے جو آج کل خطبے دے رہے ہیں نا, ان کے گھر میں جا کر دیکھ رہو, اس حکیم صاحب کی کتاب کے علاوہ کچھ نہیں. جو بخاری شریف کو کہتا ہے کہ گپوں کی کتاب ہے, بخاری کھٹے مارتا رہا, اس ظالم کو صرف یزید کی محبت میں پڑھ رہے ہیں. ہم کہہ دیں نا کہ بخاری کی یہ روایت کمزور میں, صحیح بخاری کی روایت, اس ظالم نے علانیہ کہا کہ کھٹے ماری اور جھوٹ بولتا رہا. بخاری اس کو ہضم کر رہا کہ اس نے سیدنا یزید کو چکا. اب اس نے کہا خلافت راشدہ کتاب لکھی, پڑھی میرے پاس, کہہ رہی کوئی خلیفہ نہیں, چوتھا بھی نہیں ہے. اس کا دور فتنے کا زمانہ تھا, اس وقت مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں تھا, فتنے میں گزر گیا جنگوں میں. بعد میں چوتھا خلیفہ حضرت معاویہ. 2 فتویٰ اس پر. حلال زادے نے کہہ دو کہ حکیم فیض عالم کافر ہے اور اس کی کتاب میں جلا دو, پھر سارا سرمایہ تو تمہارے پاس وہ ہے. کیوں نادانی کی بات, میں نہیں کہتا وہ کافر, کوئی بات نہیں, وہ غلط کہتا غلط ہے, مگر کافر ہونا آسان ہے. کافر ہوا ہے وہ نامراد جس نے علانیہ کہہ دیا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ سرحد کوئی پار کرے گا پھر کافر ہوگا. خلیفوں کو بھی مانتا, کوئی میں بھی مانتا, بسم اللہ نیک تھے. اگر کوئی نہیں مانتا اس کو مغالطہ کیوں کافر ہو جائے. فقہ اور حدیث کی کتاب میں اگر موقع آیا اس پر بھی لیکچر دوں گا کہ یہ چیزیں لوگوں کو کافر نہیں کرتی. بھائی بندو, اب عالم اسلام کو تباہ کرنے کے لیے کفار ڈٹے ہوئے ہیں. شام, ایران, عراق, پاکستان ایک ہو جاؤ, چھوڑو یہ سنی شیعہ کی بحثیں.
جب آئے وہاں لوگ بغداد میں